تم کیوں جلدی کرتے ہو بالسیئتی برائی کے لیے قبل الحسنہ نیکی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالوا اطیرنا بیکا وہ قوم والے کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں وَبِمَن مَّعَكَ اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان والے قال انہوں نے فرمایا یعنی صالح علیہ السلام نے طائرکم عند اللہ تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو یہ بھی ساتھ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور اس شہر میں تھے 9 رہط 9 سردار یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ ان سب نے آپس میں اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا لَنُبَيِّتَنَّهُ ہم اس کے گھر پہ رات کو چھاپا ماریں گے یعنی صالح علیہ السلام کے گھر پر وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر بھی چھاپا ماریں گے ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر جب ہم اس کو مار ڈالیں گے تو ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ ان کی ہلاکت کے وقت تو ہم موجود ہی نہیں تھے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم تو بہت سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے بھی ایک خفیہ چال چلی وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے بھی کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن ان کو ہماری تدبیر کی خبر بھی نہ ہوئی فانظر بس تم دیکھ لو کیف کان عاقبت مکرہم کہ ان کے مکر اور خفیہ تدبیروں کا انجام کیا ہوا انا دمرناہم ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا وقومہم اجمعین اور ان کی ساری قوم کو بھی غارت کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ یہ ہیں ان کے گھر خاویتاً جو اجڑے پڑے ہوئے ہیں بما ظلموا ان کے ظلم کی وجہ سے ان فی ذالک بے شک اس بات میں لآیۃ لقوم یعلمون
ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات ان لوگوں کو دی، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرمائے وَلَقَدْ، اور یقیناً ہم نے ہی، الفاظ کا ترجمہ مطلب ہم سارے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا آ جائے۔ واو کا مطلب اور، لقد یہ بھی دو لفظ ہیں، البتہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، الہ کا مطلب کی طرف، سمود کی طرف، خام ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، فاذا اچانک، پھر بھی اس کے باوجود بھی، فریقان دو گروہ بن گئے، یختصمون خصم جھگڑے کو کہتے ہیں، جھگڑا کرنے لگے، قال انہوں نے کہا، یا قوم لیما کس لیے، اس کو لیما نہیں پڑھنا، لیما کس لیے، تستعجلون تم جلدی کرتے ہو، بالسیئہ برائی کے لیے، تکلیف کے لیے، قبل الحسنہ نیکی سے پہلے، لولا کیوں نہیں تم تستغفرون اللہ سے مغفرت مانگتے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ قالوا کہنے لگے، اطیرنا، طائر سے نکلا ہے، بدشگونی کرنے کو کہتے ہیں، برا فال لینے کو، وہ کہنے لگے ہمیں تو تمہارے اندر نحوست نظر آتی ہے، نعوذ باللہ، ابھی میں معاک، اور تمہارے ساتھ جو ایمان ہے ان میں بھی، قال انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے، یعنی اچھے برے حالات اللہ کی، وَلَأَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، بلکہ تم قوم ہو جو فتنے میں پڑ رہے ہو، انبیاء کو اللہ کے برا کہتے ہو اور اللہ کے نبیوں کو کہتے ہو تم منحوس ہو، تم خود منحوس ہو۔ وَكَانَ تھے مدینہ شہر میں، 9 کو کہتے ہیں، رہتن کہتے ہیں سرداروں کو، یفسدون فساد کرتے رہتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا وہ کہنے لگے، تقاسموا باللہ سارے قسمیں کھاؤ اللہ کی، لَنُبَيِّتَنَّهُ ہم رات کو اس کے گھر چھاپا ماریں گے، رات کو شب خون مارنا، کسی کے گھر پہ رات کو حملہ کرنا قتل کی غرض سے، اسے عربی میں کہتے ہیں لَنُبَيِّتَنَّهُ وَآلَهُ اور اس کے گھر والوں پر بھی، پھر ہم کہیں گے اس کے سردار، ان کے ولیوں سے، اس کے وارثوں کو ولی کہتے ہیں، ہم موجود نہیں تھے مالک علیہ جب ان کے گھر والے قتل ہوئے، ہم رات کو قتل بھی کر دیں گے، صبح جب شہر میں واویلا ہوگا فلاں صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والے تو شہید ہو گئے ہیں، ان کو رات کو کوئی آ کے مار گیا ہے، تو ہم جب سارا دربار شہر کا لگے گا تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ واقعہ کب ہوا ہے، کس نے کی ہے، بڑا برا ہے جس نے یہ کی ہے۔ انہوں نے مکر کیا، ایک خفیہ چالیں چلی، وہ مکرنا مکر، ہم نے بھی ایک چال چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیسا ہوا عاقبہ انجام ان کے مکر کا، دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ان کی قوم، تل کا یہ ہیں بیوت گھر، خاویہ خالی پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے، ان فی ذالک لآیہ بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، انجینا اور ہم نے بال بال بچا لیے ایمان والوں کو جو پرہیزگاری کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم سمود کے پاس آئے اور اللہ کی رسالت ادا کرتے ہوئے دعوت توحید دی تو ان میں 2 فریق بن گئے، ایک مومنوں کی جماعت، دوسری کافروں کی، اور یہ آپس میں گتھ گئے، لڑنے لگ گئے، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکبروں نے عاجزوں سے کہا تم صالح کو اللہ کا نبی مانتے ہو، متکبر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے تم صالح کو اللہ کا نبی مانتے ہو، انہوں نے کہا ہاں ہم تو کھلم کھلا ان پر ایمان لا چکے ہیں، انہوں نے کہا ہم اگر تم کھلم کھلا ایمان لا چکے ہو تو ہم کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو نہیں مانتے ان کو۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لما تستعجلون بالسیئہ، تم عذاب کیوں مانگ رہے ہو، تم اللہ سے اچھائی مانگو نا، یا اللہ ہمیں اچھائی دنیا میں بھی اچھائی دے آخرت میں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو یا اللہ اگر یہ صالح سچا ہے تو عذاب آئے ہمارے اوپر عذاب آئے، عجیب احمق لوگ ہو، استغفار کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اطیرنا بکا، ہم پر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں سب تیری وجہ سے آ رہی ہیں، یہ تو ہماری قوم میں آیا ہوا ہے اور یہ تو نے ایمان والوں کو یہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں نا، یہ ساری پریشانیاں تم لوگوں کی وجہ سے ہیں۔
اگر تو نہ ہوا تو یہ نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ اور آیت کے اندر ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی بلائی ملتی تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی برائی پہنچ جاتی تو کہتے یہ تیری طرف سے ہے۔ یہ جو برے حالات، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آپ فرما دیں کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، خیریں، برکتیں، رحمتیں، سب اللہ کی طرف سے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں نے اپنے نبیوں کو یہی کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ساری پریشانیاں تم لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تو آگے نبیوں نے کہا تمہاری بدشگونیاں تمہاری وجہ سے ہیں، تم فتنے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اطاعت سے بھی معصیت سے بھی اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اس کے بعد پکڑے جاؤ گے۔ اور شہر کے اندر 9 فسادی تھے، 9 سردار تھے، قوم سمود کے شہر میں 9 فسادی آدمی تھے، 9 راحتین، 9 سردار تھے، ان کی طبیعت میں اصلاح اور خیر کا مادہ ہی نہیں تھا، وہ ان کے شرارتی لوگ تھے، سردار لوگ تھے، اور انہی کے مشورے اور حکم سے قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ اور ان 9 کے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، رعا، رعم، حرم، حریم، داب، ثواب، مطع، کدار بن اور سالف۔ رعا، رعم، حرم، حریم، داب، ثواب، مطع، کدار بن سالف۔ یہ جو کدار تھا آخری بندہ جس کا نام آیا ہے، یہی وہ بدبخت تھا جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پاؤں کاٹ ڈالے، جس کا بیان فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، ان سب نے آواز دے کر اپنے ساتھی کو بلایا کہ آ، اونٹنی اکیلی کھڑی ہوئی ہے، جلدی سے آ کے اس کے پاؤں کاٹ۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذِ انبعث أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، پھر ان کی قوم میں سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا خبردار، رک جاؤ، اس کے پانی پینے کی باری کی بھی قدر کرو، اور خبردار اس کو بری نیت کے ساتھ اس کی طرف آگے نہ آنا۔ یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے اور اسے چلاتے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلا ضرورت سکے کو جو مسلمانوں میں رائج ہو کاٹنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی روپے کو کھوٹا کرنے سے اور کھوٹے پیسے چلانے سے۔ الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی تھے، نقلی پیسے چلاتے تھے۔ اور اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا آج رات کو صالح اور اس کے گھر والوں کو شب خون مار کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور ان 9 بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ آؤ سارے قسم کھاؤ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ اکٹھے مل کر قتل کریں گے، کوئی بھی بھاگے گا نہیں۔ سب نے اکٹھے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر رات کو حملہ کرنا ہے، ان کے بیوی بچوں کو سب کو ایک رات میں مار دینا ہے، تاکہ یہ اسلام کی دعوت ہی ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حلف لیے، وعدے لیے، اللہ کی قسمیں لیں کہ لیکن یہ لوگ صالح تک پہنچے اس سے پہلے ہی اللہ کا عذاب ان تک پہنچ گیا اور ان کو ستیہ ناش کر دیا۔ جب یہ منصوبہ کر کے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے، اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ گئے، سارے ایک ساتھ ہی مر گئے، 9 کے 9۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، خصوصاً جب انہوں نے صالح علیہ السلام علی اونٹنی کو قتل کیا اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو اب نبی علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک اسے بھی اور اس کے بال بچوں کو اور اس کے والی وارثوں سب کو ہلاک کر دو، اور قوم سے جا کے کہو ہمیں کیا خبر،
یہ واقعہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ اگر صالح نبی ہے اور واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ تو لگنے کا نہیں، پھر تو ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکیں گے، ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو، جس طرح اس کی اونٹنی کو موت کی نیند سلا دیا ہے، اس کے بیوی بچوں کو بھی اونٹنی کے ساتھ ہی موت کی نیند سلا دو۔ اس ارادے سے چلے، راستے میں ہی تھے کہ فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے پہاڑ سے پتھر گرایا اور ان سب کے بھیجے نکال کے باہر کر دیے، اور ان کے دماغ پاش پاش ہو گئے۔ ان کے مشوروں میں اور جو اور جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے تو عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک یہ واپس نہیں آئے، یہ تو قتل کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب کافی دن گزر گئے، یہ ان کی خبر لینے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو سب کے سر پھٹے ہوئے، بیجے نکلے ہوئے اور مردہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی لاشیں بھی گل سڑ رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے قتل کی تہمت لگا دی کہ اے صالح، ان 9 بندوں کو مارنے والے آپ ہیں، اے صالح ان 9 بندوں کو مارنے والے آپ ہیں، اور انہیں مار ڈالنے کے لیے نکلے، لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا، تم یہ 3 دن گزرنے دو۔ قوم ساری ہتھیار لگا کے اسلحہ لے کر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے آئی، تو قوم میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ جب اونٹنی مر گئی تو 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، ابھی ذرا ٹھہرو، 3 دن گزرنے دو، دیکھتے ہیں اس کی بات سچی ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی اتنی جلدی نہ کرو قتل کرنے میں۔ اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ کو اور ناراض کرو گے، اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہوا، 3 دن گزر گئے اور عذاب نہ آیا تو پھر تو یہ بچ کے جائے گا کہاں، تم اس کو مار دینا۔ چنانچہ وہ لوگ اسلحہ لے کر آئے، لیکن قتل کرنے کے ارادے سے باز ہو گئے اور چلے گئے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم اب 3 دن تک مزے اڑا لو، پھر اللہ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالح کی زبانی یہ سب سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ 3 دن تک کون انتظار کرے، آج ہی اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی، اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ اس پہاڑ پر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اسی وقت راستے میں اس کا کام تمام کر دو، مسجد تک یہ آئے ہی نہ۔ جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے یہ لوگ۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے وہیں ہلاک کر دیے گئے۔ نہ قوم کی خبر ان 9 کو ہوئی، نہ ان 9 کی خبر قوم کو ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور با ایمان لوگوں میں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جانیں اللہ کے عذابوں میں گنوا دیں۔ انہوں نے ایک مکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھایا، اور انہیں اس سے پہلے مطلقاً علم نہ تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ سب ہوا کہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں خاویۃ بما ظلموا، جو ان کے ظلم کی وجہ سے سنسان پڑی ہیں، ان کے بارونق شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ایماندار متقیوں کو بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔